تو کنکڑی کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کو گم میں پتھر نہیں چننے ہیں، کنکڑی کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کو چنے کے دانے کے برابر کی یہ کنکڑیاں جو ہیں یہ چننی ہیں، کیونکہ جب جمرات پہ آدمی پہنچتا ہے، شیطان کو کنکڑی مارنے کا معاملہ ہوتا ہے تو کچھ دیر کے لیے ایسا لگتا ہے کہ جیسے شیطان اپنوں میں سے کسی کے بیچ میں آیا ہے۔ ایسی جگہ پر آپ کیسے بے حیائی میں جا سکتے ہیں؟ آپ اگر دین کے کسی کام میں لگے ہیں تو پھر آپ غافل کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن اب جو نظارہ ہے یہ 10 تاریخ کی صبح کا ہے۔ 10 تاریخ کی صبح جب آپ مزدلفہ سے نکل کے آئیں گے تو جمرات کو کنکڑی ماریں گے۔ یہ جو پوری دیوار بنا دی گئی ہے، یہ پوری دیوار اس جگہ پہ ہے جہاں پر شیطان کی نشاندہی ہوئی تھی، لہٰذا اب اتنا آپ کو حصہ مل گیا ہے کہ آپ آرام سے چاروں طرف سے کہیں سے بھی کنکڑی ماریں۔ جب آپ کنکڑی مار لیں گے تو کنکڑی مارنے کے بعد آپ نے اپنی قربانی کا جو پیسہ دیا ہے آپ کو اس کی تفصیل بتا دی جائے گی، یہ آپ کے نام کی قربانی ہوگی۔ ہر شخص وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کے نبی نے جب حج کیا ہے تو اس وقت آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی کی تھی، 63 اونٹ اپنی عمر کے مطابق اپنے ہاتھ سے ذبح کیے تھے اور 37 اونٹ کو حکم دیا تھا حضرت علی کو کہ تم ان کو ذبح کرو۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ مفلسی کا عالم تھا، نہ جانے کتنے کتنے دنوں کے لوگوں کے فاقے تھے، لوگ صاحب حیثیت نہیں تھے، تو کم سے کم 100 اونٹوں کی قربانی کے بعد گوشت ہر ایک میں تقسیم کر دیا گیا اور سب نے پیٹ بھر کے کھایا۔ جب آپ کے نام کی قربانی کا وقت ہو جائے گا، قربانی کے بعد آپ کو پھر سے بال کٹوانے ہیں، اور یہاں پہ بھی وہ حرکت نہیں ہونی چاہیے کہ 4 آدمی ایک دوسرے کے قینچی سے بال کتر دیں، پورے سر کے بال کٹنا لازم ہے۔ جب آپ بال کٹوا لیں گے، اب سب سے اہم لمحہ آیا ہے۔ یہ تصویر میں نے جان بوجھ کے اس طرح کی ڈالی، ورنہ حرم شریف کی جب کوئی تصویر کی بات آتی ہے تو خانہ کعبہ کی وہ تصویر ڈالی جاتی ہے کہ جس میں کلوز اپ میں ہو، لیکن یہ میں نے اس لیے ڈالی کہ جس وقت آپ طواف کرنے کے لیے 10 تاریخ کو آتے ہیں تو چونکہ کل مجمع کو طواف کرنا ہوتا ہے، لہذا گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور پہ بھیڑ کا یہ عالم ہوتا ہے۔ آپ وہاں سے بال کٹوا کے اپنے کمرے پہ آئیں گے، اپنا احرام کھول دیں گے، غسل کریں گے، اگر نئے کپڑوں کی اللہ نے وسعت دی ہے تو نئے کپڑے، ورنہ پرانے جو دھلے ہوئے کپڑے ہوں وہ پہنیں گے۔ آپ حرم شریف میں آئیں گے اور کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے، لیکن اس وقت کی بھیڑ کا کیا عالم ہوتا ہے وہ آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں، لہٰذا ذہنی طور پہ تیار رہیے گا، بھیڑ سے بچیے گا، خواتین کو اپنے ساتھ رکھیے گا۔ اگر اس مجمع میں آدمی بچھڑ جاتا ہے تو پھر مل تو جاتا ہے، بہرحال موبائل ہاتھ میں ہے، مگر بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں، کیونکہ طواف سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو رات تک واپس اپنے خیمے میں مینا لوٹ جانا ہے۔ یہ حج کے 3 دن آپ کے مکمل ہو گئے۔ اب حج کا 4تھا دن آتا ہے۔ 4تھے دن میں آپ کو کوئی محنت کا کام نہیں ہے، صرف اتنا سا کام ہے کہ آپ اپنے خیمے سے نکل کے آئیں گے اور تینوں شیطانوں کو 7 کنکڑیاں ماریں گے۔ یہ 4تھے دن کا ہو گیا، اور اس کے بعد 5ویں دن بھی اسی طریقے سے آپ تینوں شیطانوں کو 7 کنکڑیاں ماریں گے۔ صرف خیال آپ کو یہ رکھنا ہے کہ مغرب سے پہلے آپ اس عمل کو پورا کر لیں۔ اگر آپ مغرب تک نہیں کر پاتے ہیں، مغرب کے بعد آپ کو رکنا پڑتا ہے، تو پھر وہ رات پھر آپ کو مینا میں قیام کرنی ہوگی، اور اس کے بعد دوسرے دن آپ کنکڑی مار کے باہر نکلیں گے۔ اس عمل کو آپ نے کر لیا، الحمدللہ آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ اللہ کی رحمتوں سے آپ مدینہ شریف کی ساری زیارتیں کرائے، حاضری دے دی روضہ رسول پہ، عمرے کے لیے ہم آپ کو احرام بندھوا کے لے آئے، احرام بندھوا دیا، عمرہ مکمل کرا دیا، حج پہ لے کے چلے آئے۔ اب مکے میں جو اور بچے ہوئے مقامات ہیں ان کی معلومات بھی آپ کو ہونا ضروری ہے۔ یہ غار حرا ہے، یہ غار حرا وہ جگہ ہے کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب پہلی وحی کا نزول ہوا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی کا نزول ہوا ہے، تو اس کے بعد سے آپ جب تنہائی کی عبادت کرنا چاہتے تھے، اصل میں اس زمانے میں نمازیں تو فرض تھی نہیں۔ اللہ کے رسول ہمارے نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی آئے ہیں ان کی امتوں پہ جو نمازیں فرض تھیں وہ 2 وقت کی نمازیں فرض تھیں، ایک فجر کی نماز، ایک عصر یا مغرب کی نماز۔ لیکن ہمارے نبی کو جب معراج پہ بلایا گیا تو تحفتاً 5 وقت کی نمازیں دی گئیں، لیکن پہلی وحی کے نزول، دوسری وحی کے نزول، اعلاء کلمۃ الحق، مگر نمازوں کا فرض نہیں۔
6 برس کے بعد فرض ہوا. تو اس زمانے میں عبادت کیسے کرتے تھے اللہ کے نبی؟ کوئی تفصیلی علم نہیں پتہ چلتا. یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ 2 زانوں اس طرح سے بیٹھتے تھے جیسے مسلمان نماز میں اتحیات پڑھتے وقت بیٹھتے ہیں، اور ویسے آپ عبادت میں مشغول رہتے تھے. یہ غار حرا ہوتی ہے جس میں آپ نے کئی دن عبادتیں کی ہیں. یہاں جائیے گا، یہاں کی زیارت کیجیے گا. غار حرا کے بعد بات آتی ہے غار ثور کی. یہ بہت اہم مقام ہے، بڑا مقدس مقام ہے. یہ جو اوپر کا حصہ آپ کو دکھ رہا ہے، بالکل جو یہ ٹاپ کا حصہ دکھ رہا ہے، یہ جو منظر ہے، یہ منظر یہاں کا ہے. میں دعوے کے ساتھ آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ ہلکی کوئی تھوڑا سا ڈھیلی ٹوپی کوئی لگا کے جائیں اور جہاں آپ اپنی کار سے یا بس سے اتریں گے، وہاں پہ کھڑے ہونے کے بعد اگر آپ ایسے گردن اٹھا کے غار ثور کو دیکھیں گے تو سر سے ٹوپی پیچھے گر جائے گی، اتنی اونچائی پہ ہے. غار ثور کا معاملہ یہ ہے کہ جب مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم بڑھنے لگا، جب تکلیفیں بڑھنے لگی، تو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اب مسلمان مکے سے ہجرت کریں مدینے کے لیے. تو 2 4 5 کر کے مسلمان مکے سے مدینے کی طرف جانا شروع ہو گئے. کچھ چھپتے چھپاتے گئے، کچھ آرام سے گئے. حضرت عمر جس دن نکلے تو باقاعدہ سینہ چوڑا کر کے نکلے مکے میں، آواز سے باقاعدہ زور سے کہتے ہوئے کہ ہے کسی میں دم جو مجھے روک کے دکھائے، میں مدینے کے لیے ہجرت کر رہا ہوں. قوتور شخص تھے، نامور شخصیت تھے، تشریف لے گئے. نامور شخصیتوں میں زیادہ تر لوگ جب مدینے کی طرف جانے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق ایک دن خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کیا کہ یا رسول اللہ، لوگ ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں بھی ہجرت کرنا چاہتا ہوں، میں بھی ہجرت کروں. آپ نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، ہو سکتا ہے کہ تمہیں سفر میں کوئی اچھا ساتھی مل جائے. مصلحت کچھ اور تھی. آپ نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی اچھا ساتھی مل جائے. آہستہ آہستہ لوگوں نے ہجرت کرنا شروع کی، اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ جب مشرکین مکہ نے یہ پلان کیا، قرآن میں اس کا ذکر ہے. 3 باتیں اس وقت اس میٹنگ میں، جو ابو جہل، ابو سفیان اور یہ امیہ وغیرہ وغیرہ جتنے بھی مشرکین مکہ کے الگ الگ قبیلوں کے سردار تھے، یہ سب ایک ساتھ بیٹھے. تو وہاں جب میٹنگ چلی تو اس میٹنگ کا ذکر قرآن میں ہے کہ پہلی بات تو یہ کی گئی کہ اللہ کے نبی کو کہیں پر قید کر دیا جائے. مگر پھر یہ ہوا کہ اگر قید کریں گے تو مسلمان بھڑک اٹھیں گے. پھر یہ ہوا کہ آپ کو ہتھکڑیوں میں جکڑ کے کسی جگہ دوسری جگہ بھیج دیا جائے. اس تجویز کو بھی نہیں پسند کیا گیا. پھر یہ طے کیا گیا کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان کو لیا جائے. 16 یا 17 قبیلے کے لوگ ہوں گے، اور وہ سب رات کے اندھیرے میں اللہ کے رسول کے گھر کو گھیر لیں گے، اور صبح تاروں کی چھاؤں میں جب اللہ کے نبی حرم کعبہ کی طرف جاتے ہیں تو خدا نخواستہ خاتم بدن ایک ساتھ حملہ کر دیں گے. چونکہ 17 قبیلے کے لوگ مل کے حملہ کریں گے، لہٰذا کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، قصور معاف ہو جائے گا. اس بات کو اللہ رب العزت نے اللہ کے محبوب کے دل پہ القاء کر دیا، اور رات کے اندھیرے میں جب چاروں طرف سے لوگوں نے آپ کے گھر کو گھیر لیا، آپ وہ منظر سوچئے، محسوس کیجئے تو آپ کو دکھے گا کہ اللہ کے نبی کے گھر کو چاروں طرف سے 16 یا 17 جانبازوں نے، جن کے ہاتھ میں اعلیٰ قسم کے ہتھیار تھے، گھر کو گھیر لیا کہ جیسے ہی یہ اپنے دروازے سے باہر نکلیں گے حرم کعبہ میں جانے کے لیے، ہم سب ایک ساتھ مل کے ان پہ حملہ کریں گے. اور ادھر دوسری طرف اس ساری جانکاری کو اللہ نے اپنے محبوب کے دل پہ القاء کیا. جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنے گھر سے باہر نکل کے ایک مٹھی ریت ایسے ہاتھ میں لے کے آسمان کی طرف ایسے اچھالیے گا، سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھتے ہوئے گھر سے نکلیے گا. سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھتے ہوئے اللہ کے نبی جب تاروں کی چھاؤں میں گھر سے باہر نکلے اور ایک مٹھی ریت آپ نے لے کے ایسے ہوا میں اٹھائی، تو کوئی آنکھ آپ کو دیکھ نہیں پائی اور سب کے سامنے سے آپ نکل گئے. یہ تو ایک عام سا سینٹنس ہو گیا، معمولی سا سینٹنس ہو گیا، مگر میرا دل یہ کہتا ہے کہ کفر کی نگاہیں نور نبوت کو دیکھ ہی نہیں سکتی. کفر کی نگاہیں نور نبوت کو دیکھ ہی نہیں سکتی تھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے گھر سے تشریف لے جاتے ہیں تو کہاں؟ اپنے بچپن کے دوست صدیق اکبر کے گھر. اور حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ میں لے کے یہ طے ہوتا ہے کہ اب ہم ہجرت کا سفر کریں گے. غار ثور مکے کے داہنی طرف ہے،
غار ثور مکے کے داہنی طرف ہے، اور داہنی طرف کا جو راستہ ہے یہ سیریا کی طرف جاتا ہے، شام کی طرف جاتا ہے، بائیں طرف کا راستہ جو ہے وہ مدینے کی طرف جاتا ہے۔ لیکن آپ نے ارشاد فرمایا حضرت ابوبکر سے کہ زمانہ ہمیں اسی سڑک پہ ڈھونڈے گا جو مدینے کے لیے جا رہی ہے، لہٰذا ہم غار ثور چلتے ہیں جو شام کی طرف راستہ جا رہا ہے۔ اور اس غار ثور میں 3 دن کا قیام ہوا۔ لیکن قیام کیسے ہوا؟ قرآن شریف میں ایک بڑا اچھا لفظ آیا ہے، بڑی بلاغت کے ساتھ آیا ہے، ثانی اثنین۔ ثانی اثنین کے معنی ہیں 2 میں سے دوسرے۔ تو 2 میں سے دوسرے کی جو بات ہوتی ہے وہ اللہ کے نبی اور صدیق اکبر کے لیے کہا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے جس دن نبوت کا اعلان کیا تو دنیا میں سب سے پہلے اللہ کے رسول کے دست حق پرست پر اسلام کرنے والے صدیق اکبر تھے، یعنی اللہ کے نبی پہلے تو دوسرے صدیق اکبر۔ ہجرت کا سفر ہوا تو تمام کے تمام صحابہ اکرام چلے گئے، اللہ کے نبی پہلے تو ساتھ میں آپ کے صدیق اکبر۔ اللہ کے نبی نے دنیا سے پردہ فرمایا تو پہلے اللہ کے نبی تو دوسرا خلیفہ کون؟ صدیق اکبر۔ تو 2 میں سے دوسرے، ثانی اثنین۔ لیکن ایک موقع ایسا تھا جہاں صدیق اکبر 2 میں سے دوسرے کے بجائے 2 میں سے پہلے ہیں اور اللہ کے نبی دوسرے ہیں۔ یہ موقع کیا تھا کہ جب غار ثور کے پاس پہنچتے ہیں تو راستے میں جب اللہ کے نبی چل رہے ہوتے ہیں تو صدیق اکبر کبھی آگے ہو جاتے ہیں، کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں، کبھی دائیں ہوتے ہیں، کبھی بائیں ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، تم کبھی آگے ہوتے ہو، کبھی پیچھے ہوتے ہو، کبھی دائیں کبھی بائیں، کیا ماجرا کیا ہے، سیدھی طرح سے کیوں نہیں چلتے؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ دشمن بائیں طرف سے نہ آ جائے تو میں بائیں طرف آ جاتا ہوں، جب خوف ہوتا ہے کہ دائیں طرف سے نہ آئے تو میں دائیں طرف آ جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ بس میں چاہتا ہوں کہ دشمن کا کوئی بھی حملہ ہو تو مجھ پہ نشانہ بنے، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور جب غار ثور پہنچتے ہیں تو یہ موقع ہے کہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ باہر رکیے، ہم پہلے اندر جاتے ہیں۔ 2 میں سے پہلے صدیق اکبر ہو جاتے ہیں اور اندر جاتے ہیں۔ یہ غار جو برسوں سے ویران تھا، جیسے ہی وہ اس میں داخل ہوتے ہیں تو تمام دھول گرد ہوتی ہے، اپنے کندھے پر سے جو چادر تھی اس کو اتارتے ہیں، صفائی کرتے ہیں۔ اس غار میں جگہ جگہ سوراخ بنے ہوئے تھے، یہ خوف ہوتا ہے کہ یہاں نہ جانے کون سانپ ہو، بچھو ہو، کیا چیز ہو، اللہ کے رسول کو تکلیف نہ پہنچائے، تو چادر کے کونے پھاڑ پھاڑ کے جتنے بھی سوراخ تھے ان کو بھرنا شروع کرتے ہیں۔ اور جب مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے سارے سوراخ بھر دیے تب اندر سے آواز دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب آپ تشریف لائیں۔ اللہ کے نبی جب اندر تشریف لاتے ہیں تو اللہ کے نبی کئی راتوں کے جگے ہوئے تھے، تھکے ہوئے تھے، پاؤں چھلنی تھے، زخمی تھے، بہت تکلیف تھی۔ اب اس جگہ پر آنے کے بعد کچھ دیر جب سکون کا احساس ہوا تو آپ اندازہ کیجئے، دیکھیے، آپ کو یہاں سے بیٹھے بیٹھے دکھے گا، محسوس ہوگا کہ صدیق اکبر کی کیا شان ہے کہ پلتھی مار کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے گھٹنے پہ اللہ کے نبی سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں۔ اگر آپ کے گھٹنے پہ کوئی شخص سر رکھ کے لیٹے گا تو آپ کے چہرے سے اس کے چہرے کا فاصلہ مشکل سے مشکل 1 یا سوا فٹ کا ہوگا۔ اتنے قریب سے دیکھنے کا موقع تو صرف ام المومنین کو ملتا تھا، لیکن یہ عظمت تھی، یہ شان تھی صدیق اکبر کی کہ اپنے گھٹنے پہ سر رکھ کے کہتے ہیں کہ آرام فرمائیے۔ اور جیسے ہی اللہ کے نبی گھٹنے پہ سر رکھتے ہیں تو اتنی تھکان تھی کہ فوراً نیند آ جاتی ہے، اور نیند کے عالم میں صدیق اکبر کے کانوں میں ہس ہس کی ایک آواز آتی ہے۔ جب اس آواز پہ کان لگاتے ہیں تو نگاہ پڑتی کہ برابر میں جو سوراخ کھلا رہ گیا تھا اس کے اندر سے ایک 2 شاخہ زبان، ایک سانپ کی 2 شاخہ زبان لہراتی ہوئی باہر کی طرف دکھ رہی ہے۔ ایک طرف تو اللہ کے نبی گہری نیند میں سو رہے ہیں، دوسرے آپ کے پاس کوئی کپڑا بھی نہیں ہے، تو دھیرے سے ایک پیر کو پلتھی سے نکالتے ہیں اور پیر کو بڑھانے کے بعد پیر کا انگوٹھا اس سوراخ کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ سانپ جس کا کام کاٹنا ہے وہ پوری طریقے سے ڈس لیتا ہے، زہر اگل دیتا ہے اس مقام پہ جو انگوٹھا اندر گیا تھا۔ جسم پہ زہر کا اثر ہونا شروع ہوتا ہے۔ جب زہر کا اثر شروع ہوتا ہے، خون سخت ہونے لگتا ہے تو صدیق اکبر کے چہرے پہ پسینہ ابھر آتا ہے، اور پسینے کے عالم میں پسینے کی ایک بوند جب چہرے سے گرتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ وہ بوند گرتی ہے، اور اس بوند کے گرتے ہی آپ کی آنکھ کھلتی ہے اور دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ صدیق کیا معاملہ ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس طرح سے ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن نکال کے
انگلی سے صدیق اکبر کے اس زخم پہ لگاتے ہیں اور اس کے لگتے ہی زہر کی سمیت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک موقع پہ ایک محفل میں حضرت عمر فاروق بیٹھے تھے اور کچھ اور صحابہ اکرام تھے، کوئی ذکر نکلا تو جو لوگ سامنے بیٹھے تھے وہ حضرت عمر کا ذکر کرنے لگے، حضرت عمر کی تعریف کرنے لگے اور کہنے لگے کہ حضرت عمر تو وہ شخص ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی آتا تو وہ عمر ہوتے۔ کیا درجہ ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا شخصیت ہے! حضرت عمر کی تعریفوں میں لوگوں نے قصیدے پڑھنا شروع کر دیے۔ چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ حضرت عمر نے سخت لہجے میں کہا کہ خبردار، خاموش رہو، کیا تم لوگ میری تعریف کرتے ہو؟ ابو بکر کی غار ثور میں گزری ہوئی ایک رات کا ثواب عمر اور آل عمر کی ساری زندگی کا ثواب برابر ہوتا ہے۔